أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے. جیسے اس میں شروع سے آیت میں کیا آتا ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے. رباط الزوجیتی اعظم عقد و میثاق، کہ جو ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، یہ جو شادی کا ایک آپ کا ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ سب سے اعظم بڑا ہے میثاق اور عقد. یعنی اس کے اندر میثاق اور عقد جو ہے یہ دونوں وعدے اور اس چیز کے لیے آتا ہے، عہد کے لیے آتا ہے. تو یہ سب سے ایک بڑا عہد ہے جو آپ کے بیچ میں ہوا ہے میاں بیوی کے بیچ میں. تو یہ رباط الزوجیہ جو ہے وہ اعظم عقد اور میثاق ہے. فلا تحل هذا العقد في لحظة غضب. تو آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں حلال ہونا چاہیے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، جو یہ ریلیشن شپ ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. هذا العقد یعنی اب یہاں پر وہ وعدے کے سینس میں کس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، یہی جو ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہونا چاہیے ایک غصے کے لحظہ میں، ایک غصے کے مومنٹ سے آپ کا یہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب وہ ہم لوگوں کو آگے ایک اس جملے کے اندر ایک نصیحت دے رہے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. لا تعاند ربک فتؤذی نفسک، کہ تم اپنے رب سے، تعاند کا مطلب ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنے کی سینس میں بھی آتا ہے اور ضد کرنے کی سینس میں بھی آتا ہے، کہ اس ٹائپ کا ریلیشن شپ اپنے رب سے نہ رکھیں. فتؤذی نفسک، کہ تم پھر اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاؤ، یعنی اذیت دو. اذیت کی سینس میں تؤذی آ رہا ہے. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا کہ ظاہر ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہوگا اور ہم ایسے کام نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو نصیحت دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں. تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو بے چین اور بہت ساری نقصان دینے کا باعث بنتی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں تو ظاہر ہے انسان کا جو جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو اس ٹائم جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد میں رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہا ہے، وہ تو اپنے آپ کو اذیت دینے کا ہی سبب بنا ہے. تو اس سینس میں کہ ہمارا ریلیشن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خراب ہو رہا ہے وہ ایکچولی ہماری اپنی اذیت کا باعث بن رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کے اندر ہے اور چاہے وہ پھر آخرت میں جہنم کی صورت میں. وَذَلِكَ بِإِرَادَةِ الْمَعْصِيَةِ وَإِصْرَارِكَ عَلَيْهَا. اور وہ پھر آگے اسی تؤذی نفسک یعنی اپنے آپ کو اذیت دینا کس طریقے سے، اس کو وہ پھر آگے ایکسپلین کرے ہیں کہ یہ کیسے ہے. بِإِرَادَةِ الْمَعْصِيَةِ کہ برائی کا ارادہ کرنا اور اصرار کرنا اس کے اوپر. اصرار جو ہے ہوتا ہے کہ انسسٹ کرتے رہنا، اسی چیز کو دہراتے رہنا، بار بار کرتے رہنا. یعنی جو برائی کا ارادہ ایک دفعہ کیا اور پھر اس کو ریپیٹڈلی آپ کر رہے ہیں، تو یہ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ یہ ایکچولی اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اوکے یعنی جو اچھائی کا راستہ ہے نا اس سے دور ہٹ جائے انسان. تو اس چیز میں هل ادرکت الان حجم المؤامرة التي فضحها الله في كتابه،
کہ کیا آپ نے اب یہ ہم سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں اسی آیت کے اکارڈنگ کہ کیا آپ نے اب پہچان لیا، سمجھ لیا، ادرکا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کا نالج آپ کو آ جائے، تو کیا آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے اب الان حجم المؤامرتی؟ مؤامرہ کہتے ہیں کہ کل تعصیم بین شخصین او اکثر علی ارتکاب فعل اجرامی، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک کسی غلط کام یعنی جرم والے کام کے وجہ سے ہوئی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، یہ المؤامرات آتا ہے۔ مطلب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو بھی برائی کے ایفیکٹس ہیں وہ اس کی سینس میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جو بھی برائیوں کے اثرات ہو رہے ہیں، حجم کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کا جو ایک اثر ٹائپ ہوتا ہے، حجم ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اس کا جو ایک دائرہ ہے، آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جو برائیوں کا ایفیکٹ ہے اور اس کا جو سارے اثرات ہیں، کیا اس کی اب فضح یعنی اس کا ایکسپوجر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب کے اندر کیا ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو کیوں اب وہ یہ بات مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر وہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے البقرہ اور اس کے بعد ہم آل عمران اور پھر قرآن کا کافی سارا حصہ پڑھا ہے، اب یہ 5th جز ہے، تو یعنی اس پیچھے والے سارے حصے کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو اس سے اب ظاہر ہے ایک مینٹالٹی بندے کو پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، تو اس چیز میں پیچھے والے پورے پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی برائیوں کے اثرات اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ جو ہمیں بتائی ہیں وہ ایکسپوجر ہو گیا ہمارے لیے اب، تو یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو لائن یہاں پر ایک سوال کے طور پہ ہے، یہ پیچھے پورے اس پروسیجر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، خالی صرف اس آیت کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے اس جملے کو پڑھ کے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، اور اس کے بعد پھر جو یہ تو 27 آیت کا پارٹ ہے، پھر اس کے بعد 28 آیت کے پارٹ میں کیا آ رہا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تخفیف کر دے یعنی ہلکا کر دے، جس طرح ذمہ داریوں سے یا جس بھی چیز سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہلکا کریں، نرمی کی سینس میں اس طرح سے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب ان دو جملوں کو یعنی ان دو آیت کے حصوں کے حساب سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ما احلم الرب فی توددہ الی العبد، کہ کتنا ہی زیادہ رب ہے وہ جو حلیم ہے، فی توددہ، تودد جو ہے وہ ود سے ہے، ود محبت کو کہتے ہیں کہ جو اس کی محبت ہے اپنے بندے کے لیے، کہ ایک حلیم رب ہے ہمارا اور اس کی محبت اپنے بندوں کے لیے کیسی ہے وہ ہمیں اس کے دو حصے ہمیں یہاں پر پتہ چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم پورے قرآن کا انالیسس کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی پلیسز ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے اس حلم کا اور محبت کا جو ایک حساب کتاب اپنے عبد کے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس میں سے یہ دو آیات یہاں پر دو آیات کا حصہ ہمیں مل رہا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ بے شک انسان جو ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ فَلَا قُوَّةَ لَهُ إِلَّا بِرَبِّهِ، تو جو بھی انسان کی پاور ہے وہ صرف رب سے ہی ہے، نہیں ہے کوئی بھی پاور مگر صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ہمارے پاس جو بھی کوئی طاقت اور پاور موجود ہے ہمارے پاس وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے ہمیں۔ فَاقْتَرِبْ مِنْ رَبِّكَ، تو اب وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے یعنی انسان بائی نیچر کمزور ہے، لیکن اگر وہ کہیں پر قوت شو کر رہا ہے، کہیں پہ بہادری دکھا رہا ہے، پاور دکھا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ فَاقْتَرِبْ مِنْ رَبِّكَ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، وَاسْتَمُدْ مِنْهُ الْقُوَّةَ، اور کیا کرو بڑھاؤ اپنی قوت کو۔ وَاسْتَمِدْ کا ہوتا ہے مطلب کہ طَلَبَ مِنْهُ الْمَدَدْ وَالْعَوْنَ،
لیکن یہاں پر ظاہر ہے مدد اور عون تو اس ورڈ کے اندر ایک چیز موجود ہے اس تمدہ کے اندر، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو کہا ہے کہ بڑھانے کی سینس میں کیا چیز، قوت، طاقت بڑھانے کی سینس میں، کہ یہ آپ پھر جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو پھر آپ اس چیز کو جو طاقت ہے اپنی وہ بڑھا سکتے ہیں۔ سئل الثوری عن قوله تعالی، امام ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ما ضعفه، کہ اس کا ضعف کیا ہے، مطلب انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، لیکن اس کا ضعف کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا کہ المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها، کہ عورت چلتی ہے مرد کے سامنے سے یا ارد گرد سے کہیں سے بھی، فلا یملک نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، عن النظر الیہا، کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے، وہو لا ينتفع بها، اور وہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں لے سکتا، فأی شیء اضعف من هذا، تو اس سے زیادہ کیا کمزوری کا جو ہے وہ ہوگا، یعنی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، کہ اس کمزوری کی مثال میں انہوں نے یہ بتایا کہ عورت جا رہی ہے اور مرد صرف اس کو دیکھ سکتا ہے، اور لیکن پھر بھی وہ اپنی نظر کو کنٹرول نہیں کر رہا اور نہیں کنٹرول ہوئی اس سے، تو یہ اس کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے، مرد کی کمزوری کی۔ تو ظاہر ہے یہاں پر تو انسان کی بات ہے، تو انسان ہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں ہی کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ خلقنا اللہ ضعفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کمزور، لنفتقر الیہ، تاکہ ہم جو ہے وہ، نفتقر ہوتا ہے کہ مدد اور مال جو ہے وہ ہمیں کمی ہے اور ہم وہ مانگ رہے ہیں، تاکہ ہم مدد اور مال اور جو بھی چیز ہمارے پاس کم ہے وہ ہم مانگیں، لنفتقر الیہ، الیہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا لنفتقر الیہ، الیہ ہی کی ضمیر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، کہ ہم فقیر ہو جائے اس کی طرف، کہ جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہم کدھر سے مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے۔ فَإِذَا افْتَقَرْنَا إِلَيْهِ قَوَيْنَا، تو جب ہم اس کی طرف فقیر ہوں گے تو ہم قوی ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی طرف فقیر ہوں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا فقر شو کرتے ہیں اور ہم اسی سے مساعدہ مانگتے ہیں، مدد، مال، جو بھی چیز جس میں بھی ہمارے پاس کمی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس اسٹرینتھ آ جاتی ہے۔ بلغ من ضعفه ان کلمة تسعده، اوکے، اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلغ من ضعفه، یعنی بلغہ ہوتا ہے پہنچ جانا، یعنی اس کی کمزوری کو پہنچتی ہے، مطلب اس کا مطلب اگر ہم سمجھے تو اس سینس میں ہے کہ اس کی کمزوری کی، ایک انسان کی کمزوری کی، اب وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ انسان کمزور ہے، تو وہ یہ چیزیں اس کی آگے شو کر رہے ہیں، اس کی کمزوری کے دلائل میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کلمۃ تسعدہ، کہ ایک کلمہ ہے، ایک ورڈ ہے جو کہ اس کو خوش کر دیتا ہے، یعنی کوئی بھی بات آپ دیکھیں جب گفتگو ہو رہی ہے تو الفاظ کا اپنا اثر ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی جس نے ہمیں خوش کر دیا، وَأُخْرَى تُحْزِنُهُ، اور دوسری بات ہوئی اس نے اس کو اداس کر دیا، حزن دے دیا، وَثَالِثُهُ تَغْضِبُهُ، اور تیسری کوئی بات ہوئی تو اس کو غضب آنے شروع ہو گیا، اینگری ہو گیا وہ اس بات کے اوپر، وَرَابِعَةٌ تُقْلِقُهُ، اور چوتھی بات ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا، فَأَيُّ شَيْءٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا، تو کون سی چیز ہے جو اس سے زیادہ کمزور ہو، تو یعنی یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جو ورڈز ہیں ان کا بھی اثر اتنا زیادہ ہے انسان کے اوپر، اور یہ انسان کے کمزوری کو شو کرنے کی ایک ہمارے پاس دلیل ہے کہ انسان کمزور ہے، اسی وجہ سے وہ اتنی جلدی اس کا وہ کلمات سے اثر لیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو،
اوکے، اس میں ہے قال الفضیل بن عیاض، الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تغفلوها عن ذکر اللہ۔ اب یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو لا تغفلوها ہے نا، ہا نفس کی طرف جا رہا ہے۔ ویسے تو اب ان کا جو الفضیل ابن عیاض کا جو قول ہے وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہو رہا ہے، تو ایکچولی ہمارے پاس کوئی خاص اس طرح کی دلیل تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہا جو ہے وہ نفس کی طرف ہی جا رہا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اوپر آیت میں بات آ رہی ہے نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، تو وہ جو کہ نفس کی بات ہو رہی ہے تو اسی کو ایکسپلین، اسی پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے یہاں پر ان کا کال نقل کیا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو غافل نہیں کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یہ اس سینس میں آتا ہے کہ ہاں جو ہے وہ نفس کی طرف جا رہا ہے، پھر ظاہر ہے ہر انسان کی طرف یہ پوائنٹ جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کریں۔ فَإِنَّ مَنْ أَغْفَلَهَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى تبارک و تعالی، کہ جس بھی شخص نے اپنے آپ کو غافل کر دیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، فقط قتلها، تو تحقیق کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، کہ یعنی یہاں پر یہ بات کہ جو بھی اپنے آپ کا قتل کس چیز کے مترادف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے اس ذکر کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صرف زبانی کلامی ذکر ہے، کیونکہ جب ہم ذکر کو مائنڈ میں لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی کوئی تسبیحات پڑھتے رہو، بس زبان سے ذکر کرتے رہو، لیکن ظاہر ہے آپ کے اندر ذکر کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، آپ سمجھیں بھی جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو مین بھی کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر وہ ذکر کی کیٹیگری میں پورا آئے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، یعنی بڑے گناہوں سے بچنا ایکچولی کفارہ ہے چھوٹے گناہوں کو کا دور ہونے کا، جو برائیاں ہیں ان کا دور ہونے کا۔ مجرد اجتناب الکبائر یکفر عن الصغائر، کہ جو بڑے مجرد ہوتا ہے نا اکیلے کو بولتے ہیں کہ صرف بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا، وہ اس چیز کا کفارہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں ان چیزوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ فَأَيُّ کرم ھذا، تو آگے وہ سوال کریں کہ یہ کون سا کرم ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، جیسے دعاؤں میں بھی آتا ہے نا اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ لم نسمع بکریم قال لأحد، ہم نے نہیں سنا کسی بھی کریم کو، اب یہ یہاں پر کوئی بھی کریم کہہ رہے ہیں، یعنی انسانوں میں بھی چونکہ کرم کی صفت ہوتی ہے، دینے کی، عطا کرنے کی ایک صفت ہوتی ہے، تو اس سینس میں کوئی ایک شخص ہے جو کہ بہت کریم ہے اور وہ کہہ رہا ہے کسی ایک کو، تو یہاں پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے کہ لم نسمع بکریم قال لأحد، کہ ہم نے نہیں سنا کسی بھی کریم کو جو کہتا ہے کسی کو سلنی، مجھ سے مانگو، ثم لم يعطيه، پھر وہ اس کو نہ دے، کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ہی کریم ہے، اس کی بائی نیچر وہ ایسا ہے کہ وہ دیتا رہتا ہے لوگوں کو، اور اس کے پاس مال بھی ہے اور اس کے پاس جو بھی دینے کے لیے چیزیں ہیں وہ لوگوں میں وہ بانٹتا رہتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو اس سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ فَكَيْفَ بِأَكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ، تو کیسا جو کہ کریموں میں بھی جو ہے وہ اکرم ہو، سپرلیٹو ڈگری میں نا، مطلب جو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ کون سی ذات ہے، یعنی اکرم الاکرمین میں کون سی ذات آتی ہے، هُوَ الَّذِي قَالَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، وہ ذات ہے جو کہتا ہے قالا، مطلب چونکہ قرآن میں جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، تو مطلب یہ اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جب کسی عام ایک انسان سے کہتے ہیں اور وہ اس سے کرم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو،
تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ جب ایک انسان دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں اس آیت کے اندر کہا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے اس سے مانگو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر for sure اللہ تعالیٰ دیں گے، کہ انسانوں کا جو ہے وہ ظرف کتنا چھوٹا ہے لیکن پھر بھی وہ نہ نہیں کرتے جو کریم لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو جو ایک شان ہے وہ تو اس سے بہت ہی اعلیٰ اور اونچی ہے۔ قال سفیان الثوری، سفیان الثوری کہتے ہیں کہ ما امر بالمسألة الا لیعطى۔ اوکے، اب یہاں پر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کوئی بھی ما امر بالمسألة، مسئلہ کہتے ہیں ایشو کو، مسئلے مسائل جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اسی سینس میں یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ما امر بالمسألة یعنی کسی بھی کام کے کرنے کا نہیں کہا گیا الا لیعطى مگر یہ کہ وہ اس کو دیا گیا، یعنی جو بھی کام کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ پورا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سینس میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کوئی بھی ہمارے مسئلے ہیں یا ہماری ضروریات ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو الا لیعطى لیکن وہ ان سب چیزوں کو عطا کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر دوسرا ایک پارٹ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اوکے، یہ ایک ہی آیت کے جو ہیں دو حصے آ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں کسی ایک شخص کو زیادہ دے دیا اور کچھ دوسروں کو وہ نعمت نہیں ملی، تو آپ اس چیز کے لیے تمنا نہ کریں، آرزو نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اور پھر یہ والی بات جو ہے وہ حسد کے بھی اگینسٹ جا رہی ہے، اور پھر اگلا جو اسی آیت کے آگے پھر کیا بات آتی ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ تو یہاں پر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادفع الحسد عن قلبك بدعاء ربك وسؤال فضله، کہ اپنے دلوں سے حسد کو نکالو، کس طریقے سے نکالنا ہے؟ بدعاء ربك وسؤال فضله، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور اس کے فضل کا سوال کرتے ہوئے۔ مطلب آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ اب لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ نعمتیں ہوں گی، جب ہم ان کو دیکھیں تو ہم کیوں ان کی وہ نعمتیں مانگیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بلکہ ہم وہ مانگیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہمیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے جو اللہ کے فضل میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ تو اس سینس میں وہ یہ جملہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دلوں سے حسد کو نکال دیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، جو کہ پھر جب آپ کو ملے گا تو وہ ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جو باقی لوگوں کو آپ دیکھ کے تو ایک دل میں حسد محسوس ہو رہا ہے، یا یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ہم سے زیادہ نعمتوں والے ہیں، اس سینس میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ نَهَى اللَّهُ عَنْ مُجَرَّدْ تَمَنَّى مَا فِي أَيْدِي الْغَيْرِ۔ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہى اللہ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے عن مجرد تمنا، یعنی اس میں تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں تمنا جو ہے وہ آپ کا کوئی ایکٹ تو نہیں ہے، آپ کوئی فیل تو نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک خواہش کر رہے ہیں دل کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم تمنا بھی نہ کریں ان چیزوں کی جو کہ فی عید الغیر، کسی دوسرے بندے کے ہاتھ میں ہے، یعنی کسی دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی فضل دیا ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے زیادہ ہے، تو ہم اس کی مجرد تمنا بھی نہ کریں، اکیلی اس کی وش بھی نہ کریں کہ وہ ہمارے پاس ہو۔ وَهُوَ عَمَلُ الْقَلْبِ، جبکہ وہ دل کا عمل ہے۔ فَكَيْفَ بِالْعُدْوَانِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ عَمَلُ الْجَوَارِحِ، تو کیسے کہ آپ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں اور وہ جو ہے وہ آپ کے جوارح کا عمل ہے، یعنی آپ کے آرگنز، جب آپ کسی سے کوئی چیز چھینا چھپٹی کرتے ہیں یا آپ کسی سے کوئی بھی مال وغیرہ ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے آپ کے آرگنز انوالو ہوتے ہیں، آپ وہ عمل کے طور پر کر کے کسی سے کچھ چھینتے ہیں۔
تو مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تمنا نہیں کر سکتے جو کہ آپ کے دل کا عمل ہے، تو کجا یہ کہ آپ کسی کے اوپر اس ٹائپ کا کوئی ایسا عمل کریں جس میں آپ کے آرگنز انوالو ہوں، جس میں آپ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے، فیل کرنا پڑے۔ ذكرنا الله بأن تفضيل بعضنا على بعض محض فضل إلهي لا دخل للعبد فيه۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تذکیر کر رہے ہیں، یاد دہانی دلا رہے ہیں کہ جو تفضیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم میں سے بعض کو بعض کے اوپر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر لوگوں کے فضل کو اس چیز میں ڈیفائن کریں نا، تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کچھ دوسروں کو صحت دی ہے، کچھ اور لوگوں کو علم میں فضیلت دی ہے، تو مطلب فضیلت کی بھی بہت ساری وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نا تقسیم میں فضیلت کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ تو اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، محض فضل الہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ میں دیا ہوا ہے لوگوں کو۔ لا دخل للعبد فیہ، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لئلا يسخط المفضول او يفخر الفاضل۔ مفضول اور فاضل، فاضل وہ ہے جو کہ فضل دینے والا ہے، اور مفضول وہ ہے جو کہ فضل ریسیو کرنے والا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ فاضل کیسے، کہ آپ دیکھیں جو لوگ مال دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے کسی کو مال دیں گے، جس کو وہ مال دیں گے وہ مفضول ہو جائے گا۔ اب جو لوگ علم دے رہے ہیں وہ فاضل ہو گئے، اب وہ جن کو علم دے رہے ہیں جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ مفضول ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں جو نعمتیں وغیرہ ملی ہوئی ہیں ان میں کیٹیگری ہے ہمارے پاس فاضل لوگوں کی، اور جو وہ نعمتیں انسانوں سے کسی بھی سینس میں ریسیو کر رہے ہیں وہ مفضول ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو مفضول ہے وہ غضبناک نہ ہو، یسخط نہ ہو، اس کے اندر اینگری ہونے کی ایک وہ چیز نہ آئے، اور جو فاضل ہے یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص فضیلت مل گئی ہے اور وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، تو وہ اس میں فخر نہ محسوس کرے، اس کے اندر پرائیڈ نہ آئے، تکبر نہ آئے، وہ یہ نہ کہ ہاں جی میں تو بہت ہی بڑا ہو گیا، اس طرح کی چیز اس کے اندر نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف فضل الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہوئی بھی ہے۔ بلکہ اصل میں تو فاضل کا کیا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا، مال کی سینس میں، علم کی سینس میں، یا جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اس سینس میں بھی لیں کہ جو علاج کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی تو فضل ہی ہے ان کا دوسرے لوگوں کے اوپر، کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کی صحت یابی میں اور ایک زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے میں، تو یہ ان کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو مطلب اس میں کیا کہ انسان کے اندر شکر گزاری زیادہ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس فضل سے نوازا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کے اندر پرائیڈ یا اس ٹائپ کی کوئی نیگیٹو وہ آ جائے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ پس نیک فرمانبردار خواتین، نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ تو صالحات نیک عورتیں ہیں، قانتات جو ہے وہ اوبیڈینٹ ہیں، بات ماننے والی ہیں، حافظات للغیب ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہاں پر پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ تفقد المرأة من صلاحها بمقدار ما تفقد من حفظها لسر زوجها، کہ عورت گم کر دیتی ہے اپنی صلاحیہ، اپنی جس طرح یہ صالحات والی جو ایک صفت ہے نا، اس میں سے وہ کمی کر دیتی ہے، صلاحیہ، وہ اپنی صالحات کی صفت میں سے کمی کر دیتی ہے، بمقدار، اتنی مقدار، ما تفقد، جو وہ گم کر دیتی ہے حفاظت کرنے کے لیے، لسر زوجہا، اپنے
ہسبینڈ کے جو سر ہیں، جو راز وغیرہ ہیں، یا جو اس طرح کی چیزیں نا، کیونکہ ظاہر ہے جو گھر کی چار دیواری میں وہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو تو نہیں پتا. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اپنی صالحات والی صفت میں سے اتنی کمی کر رہی ہے جتنا وہ ان سب چیزوں کا ایکسپوجر باہر دے رہی ہے، راز جو ہے وہ باہر نکال رہی ہے. فَعِظُوهُنَّ، بس ان کو نصیحت کرو، یعنی ان عورتوں کو نصیحت کرو. اصل میں یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے، اس میں کیا آ رہا ہے کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ وہ عورتیں کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہوتا ہے، نشوز کا ان سے خوف ہوتا ہے، نافرمانی کا، تو اس میں کیا ہے کہ ان کو پہلے سٹیپ کے اوپر نصیحت کرنا اور ان کے بستر الگ کر دینا، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مار کی سزا دینا. تو یعنی یہ 3 سٹیپس ہیں جو کہ نشوز کی وجہ سے یہ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے. پہلے سب سے پہلے وَاعِظُوهُنَّ ہے. تو وَاعِظُوهُنَّ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں کہ لطف اللہ بالنساء ورحم ضعفهن، کہ اللہ تعالیٰ کے لطف اور رحم کا جو ایک عورتوں کے اوپر ایک کرشمہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے. حتی جعل عقوبتهن مجرد کلمت وعو، یہاں تک کہ جعل بنا دیا ان کی پنشمنٹ، عقوبہ جو ہے وہ پنشمنٹ، کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے نشوز ایک عورت کے اندر جو سرکشی آتی ہے نا، اس کے سینس میں یہ 3 سٹیپس ہیں. تو اس سرکشی کی سب سے پہلی جو عقوبہ مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے، مجرد کلمت وعظ، وہ صرف اور صرف ایک نصیحت ہے. کیونکہ وعظ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف بلانے کے لیے بات کرتے ہیں اور برائی سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں. تو مطلب وعظ اور نصیحت جس طرح ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، اسی سینس میں یہ کہ وعظ کرنے کا صرف اس کو کہا جا رہا ہے. ان اللہ کان علییا کبیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. لن يردع الزوج عن ظلم زوجته شيء أعظم من تذكيره عظمة الله وعلوه وكبره. اوکے، اس میں یہ والا جو ورڈ ہے یردع، اس کا مطلب ہے رکنا، کہ نہیں روکتا الزوج، ہسبینڈ کو، اس کے ظلم سے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہسبینڈ کو روک سکے اس کے ظلم سے، زوجتی ہی، جو وہ اپنی وائف پہ کرے گا، شیء اعظم، کوئی بھی چیز جو بڑی ہوگی، من تذکیری ہی، اس سے کہ اس کو تذکیر کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی، اور اس کے کبر کی. علیین اور کبیرن، یہ 2 جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو یعنی اس پورے جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ خاوند کو کوئی بھی چیز اس کے ظلم سے نہیں روک سکتی، مگر اس کی جو اس کو تذکیر کرانا ہے، اس کو جو یاد دہانی کرانا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی جب اس کو پتہ چلتی ہے، تو ہی وہ ہر ایسی چیز سے پیچھے ہٹے گا جو کہ ظلم ہوگا اس کی بیوی پہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی ایک بندے کو، تو اس کے بعد ہی وہ اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیں گے جیسے ظاہر ہے یہ تو ہسبینڈز کے لیے ایک وہ ہے، نصیحت ہے یا ایک یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. لیکن اگر ہم اپنے حساب میں دیکھیں تو ہر مسئول جو ہے، ہر مسئول جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اپنے دل میں رکھے گا اور اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح یہ کبریائی اور اللہ تعالیٰ کا علو ہونا ہے، تو ان سب چیزوں کو جب انسان اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے، کوئی بھی انسان جو مسئول ہے وہ اپنی مسئولیت، جو اس کے انڈر لوگ آتے ہیں نا، باس دیکھ لیں، ایون ہم مدرز بھی ہیں تو ہم مدرز بھی تو بچوں کے ساتھ ہم مسئول ہیں نا، ان کے تربیت کے حوالے سے، ان کی ساری جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ان کو سکھانی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو جب تک ایک مسئول کے ذہن میں اللہ تعالیٰ
کی پہچان نہیں ہوتی صحیح معنوں میں، وہ اپنی رعایا کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ پھر ظلم لے آتا ہے بیچ میں۔ تو یہ ایک، اگر ہم اس پوائنٹ کو ایک جنرل ویو میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک تعارف ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی ایک اپنے سپین میں وہ کہیں نہ کہیں مسئول ہوتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں ملاپ کرا دے گا۔ اوکے۔ قال زمخشری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الْحَكَمَانُ مِنْ أَهْلِهِمَا، کہ جو حکمان ہیں یعنی جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں، تو ان کے بیچ میں جو بھی حکم ہوئے یعنی جو بھی آپ نے بڑے بنائے ہیں وہ ان دونوں کے گھر والوں میں سے ہیں، اہلیہما، ان دونوں کے گھر والوں میں سے ہیں۔ لِأَنَّ الْأَقَارِبَ أَعْرَفُ بِبَوَاطِنِ الْأَحْوَالِ، کیونکہ جو اقارب ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ جاننے والے ہیں ان کے احوال کے حوالے سے، بِبَوَاطِنِ الْأَحْوَالِ، یعنی لڑکی اور لڑکے ان دونوں کو وہ جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ رشتہ داری ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون کیسا ہے کون کیسا ہے۔ وَأَطْلَبُ لِلصَّلَاحِ، اور وہ سب سے زیادہ طلب کرنے والے ہوتے ہیں صلاح کو، جو صلح ہے نا اس کو ان دونوں کے بیچ میں لانا چاہتے ہوتے ہیں۔ وَإِلَيْهِمْ تَسْكُنُ نُفُوسُ الزَّوْجَيْنِ، اور انہی کی طرف جو زوجین ہے ہسبینڈ اور وائف کے دل بھی سکون میں ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ہاں بھئی یہ ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے، اپنے ہی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ وَيَبْرِزُ إِلَيْهِمْ مَا فِي ضَمَائِرِهِمَا مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ، اور کیا کہ جو ظاہر ہوتا ہے، یبرز ہونا ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہونا، الیہم ما فی ضمائرہما من الحب والبغض، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو بغض اور حب ہے وہ کیسی ہے۔ وَإِرَادَةُ الصُّحْبَةِ وَالْفُرْقَةِ، اور ان کے اندر بھئی اکٹھے رہنے کا ہے ایک حساب کتاب، یا یہ الگ ہونا چاہتے ہیں، صحبہ ہے یا فرقہ ہے۔ صحبہ یعنی اکٹھا ہونا اور فرقہ علیحدگی ہونا۔ وَمُوجِبَاتُ ذَلِكَ، اور اس کے بیچ میں جو بھی موجبات ہیں، کرنے والی چیزیں ہیں۔ وَمُقْتَضَيَاتِهَا، مقتضیات ہوتی ہے جو چیزیں کمپلیشن دے رہی ہوتی ہے نا کسی چیز کو، تو ان ساری چیزوں کا بھی ان کو پتا ہوتا ہے۔ وَمَا يَزُويَانِهِ عَنِ الْأَجَانِبِ، یہ والا ورڈ اس کا مطلب مجھے نہیں پتا۔ وما یزویانہ عن الاجانب، اس سینٹینس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میرا خیال ہے میں بھول گئی اس ورڈ کا مطلب دیکھنا۔ ولا يحبان ان يطلعوا علیہا، اور وہ جو لوگ ہیں یعنی جو دو حکم ہے نا، وہ یہ ساری چیزوں کا ایکسپوجر نہیں دینا چاہتے، ان يطلعوا علیہ، اور وہ نہیں پسند کرتے کہ وہ اس چیز کی اطلاع دے دیں، اس کو ایکسپوجر دے دیں باہر کی طرف۔ تو اس طرح سے یہ جو حکم ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے ان کے ہسبینڈ وائف کی، جب بھی انبن ہے ان کے بیچ میں جو بھی شقاق ہوا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس کے بیچ میں حکم کا بڑا ہی اپنا ایک اہم رول ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہے اور ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ہے۔ تو ان میں پھر یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ اقارب ہیں تو اس لیے ظاہر ہے جو مرد کے خاندان میں سے ہوگا وہ مرد کو اچھے طریقے سے جانتا ہوگا، عورت کے خاندان والا عورت کو اچھے طریقے سے جانتا ہوگا، اور ان کو دل بھی جو ہسبینڈ وائف کے ہیں وہ ان کی طرف سکون میں ہوں گے کہ ہاں بھئی، کیونکہ آپ کسی کو بھی تو نہیں حکم اٹھا کے بنا دیتے جو آپ کے سینس میں ہو کہ ہاں بھئی یہ کوئی سمجھدار بندہ ہے، آپ اسی کو حکم بناتے ہیں ایسے معاملات میں۔ تو اس طرح سے اوکے
کہ وہ جو حکم ہے وہ کتنی بھئی محبت ہے، کتنا بغض ہے، ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہوگا۔ رہنا چاہتے ہیں ساتھ، ان کے بیچ میں فرقہ ہونا چاہتا ہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو بھی وہ جانتے ہوں گے۔ وہ جو کرنے والے کام ہیں اور جو اس معاملے کو یعنی اصلاح کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہیں، ان سب چیزوں کو بھی وہ جاننے والے ہوں گے۔ تو اور وہ یہ ساری چیزوں کا ایکسپوژر باہر کی دنیا کو بھی نہیں دیں گے، باقی لوگوں کو بھی بیٹھ بیٹھ کے نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ معاملات ہوئے ہیں ان کے بیچ میں۔ ان ساری چیزوں کو پڑھ کے لگتا ہے نا یہ کسی اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد تو ایسا نہیں ہوتا۔ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، اگر وہ لوگ چاہیں گے یعنی إن يريدا إصلاحا یعنی زوجین چاہتے ہیں صلح کے لیے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں موافقت ڈال دیں گے، یعنی ان کو کامیابی دے دیں گے جو بھی وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ صدق ارادة الإصلاح عند الزوجين من اہم اسباب التوفیق بینہما عند الخلاف، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقتاً ہسبینڈ اور وائف اگر اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں اصلاح ہو جائے، یہ سب سے اہم ریزن ہے، سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے التوفیق بینہما، ان دونوں کے بیچ میں جو یعنی صلح کی جو ایک سب سے اہم ریزن ہے وہ کیا ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہمارے بیچ میں اصلاح ہو جائے، ہمارے بیچ میں صلح ہو جائے عند الخلافی، جب ان کے بیچ میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ تو کیونکہ جس طرح آیت میں بھی ہے نا کہ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کو، تو یہ سب سے اہم ریزن ہے کہ لڑائی کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح تو پھر ان کے بیچ میں توفیق یوفق اللہ بینہما، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں صلح اور وہ ساری معاملات کو درست کر دیں گے۔ قال القاسمی، قاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من اصلح نیتہ فیما یتوخاہ، کہ جو بھی شخص اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے اس چیز میں جو کہ وہ تصور کرتا ہے، یتوخاہ یعنی یتوخاہ ہوتا ہے تصور کرنا، جو بھی بندہ اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے اپنے تصورات میں، اپنی تھنکنگ میں، سوچوں میں، وفق اللہ تعالی لمبتغاہ، تو مبتغا جو ہے وہ ابتغاء ورڈ ہے نا، اسی سے جو چاہتا ہے انسان، جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دے دیتا ہے جو اس کی ابتغایات ہوتی ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، وشز ہیں اس کے اندر۔ والصاحب بالجنب، کہ جو آپ کا صاحب بولتے ہیں نا جو ساتھ ہوتا ہے آپ کے، تو جو آپ کا پہلو کا ساتھی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ والصاحب بالجنب على الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد اسلامه، یعنی کہ صاحب کے صاحب کے اوپر، یعنی کیونکہ آپ دیکھیں دو لوگ ہوں گے تو ہی تو وہ صاحب والصاحب بالجنب ہوں گے نا، کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا تو ہی وہ میرا صاحب ہوگا اس سینس میں۔ تو علی الصاحبی یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں ہوں لی صاحبی ہی، تو میرے ساتھ والا جو بھی ساتھ والی ہوگی جو بھی، اس کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ حق زائد علی مجرد اسلام، اس کا ایک آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا حقوق ہو جاتے ہیں صرف اسلام کی وجہ سے، مجرد اسلامی ہی، یعنی صرف اس کا اسلام ہونا ہی جو ہے، مسلمان ہونا ہی اس کے آپ کے اوپر کچھ حقوق ڈال دیتا ہے۔ اور اس میں سے وہ یہ کچھ 3-4 بتا رہے ہیں، پوائنٹس بتا رہے ہیں۔ مساعدتہ علی امور دینہ و دنیاہ، کہ آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کے دین اور دنیا کے امور کے بیچ میں اس کی ہیلپ کریں۔ والنصح لہ، اور نصیحت کی سینس میں کہ اس کے لیے خیر خواہی ہو، نصیحت ہو، آپ اس کے ساتھ بھلائی کے ارادے میں ہوں، یعنی آپ کے مائنڈ میں اس ٹائپ کی چیزیں نہ چل رہی ہوں کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ کوئی جس طرح گیمز ہوتی ہیں وہ والا حساب نہیں ہو، بلکہ آپ اس کے لیے خیر خواہی اور اس کے لیے اصلاح اور اس کے لیے آسانی والا ایک
ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر ہونا چاہیے. وَالنُّصْحُ لَهُ, کیونکہ نصح جو ہے نا وہ بہت ہی واسٹ اس کا ایک دائرہ ہے. وَالْوَفَاءُ مَعَهُ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ, والوفا ہوتا ہے فلفلمنٹ, کہ آپ اس کی مشکل میں بھی اور اس کی آسانی میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں, فلفل کریں اس کے وہ سچویشنز جو اس کی یسر کی ہیں یا پھر عسر کی ہیں. وَأَنْ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ, اور آپ اس کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ساتھی کے دوسرے اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ 4 حقوق یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ صرف اسلام ہونا ہی آپ کے اوپر یہ عائد کر دیتا ہے کہ آپ نے اپنے پہلو کے بندے کے ساتھ یہ سارے کام کرنے ہیں. تو یہاں ہم لیسن ختم کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.